اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کتابوں یا بکس کا ٹاپک چل رہا ہے، وہ کتابیں جو اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں اور جن پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ آج کی آیت سورہ نمبر 34 آیت نمبر 31۔ اور لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلی کتابوں کو، اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ اس آیت میں کیونکہ کتابوں کے بکس پہ ایمان لانا ہمارا ضروری ہے، یہ آیت اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں کہ جو نہیں لاتے ان کو اللہ پاک کافر کہہ رہا ہے، ان کی اور ان پہ عذاب کی بات اللہ پاک کر رہے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، کہ جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانیں گے اس قرآن کو اور اس سے پہلی کتابوں کو بھی۔ مطلب جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، دیکھیں کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ان سے انکار کرتا ہے وہ کافروں میں سے ہو جائے گا، وہ کافر ہے، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے عذاب کیا ہے وہ دیکھیں۔ اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ کہ اس دن کون سا دن ہے وہ ظاہری بات ہے، کب دیکھنا ہے کہ اے دیکھنے والے کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ قیامت کا وقت ہے، جب ہم نے ایک دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو وہ جب کھڑے ہوں گے تو وہ پھر ایک دوسرے پہ الزام دیں گے۔ کن پہ الزام دیں گے؟ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے۔ یہ کمزور لوگ کون ہیں اور یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ یہ بڑے لوگ وہی ہیں جو کہ کوئی پیشوا یا کوئی لیڈرز یا کوئی جن کی لوگ سنتے اور مانتے ہیں، تو ان کو وہ لوگ جو قرآن کو چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں یا مطلب قرآن سے انکار کی کوئی بات کرے، وہ تو بالکل ہی کافر ہو گئے نا۔ اور کتابوں سے جو دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں یا مطلب اس سے انکار کریں یا کروائیں یا کچھ ایسے، جو کہ انفلوئنسر ہیں یا جو مطلب آپ کسی اور طرف لے کے جانے والے ہوں، لیڈر جو ہوں وہ بڑے ہیں۔ اور کمزور لوگ کن کو کہا جا رہا ہے؟ وہی جو فالوورز ہوتے ہیں، جو مطلب کسی کے پیچھے چلنے والے ہی ہیں، وہ سب۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے، کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو اس سے اگلی بھی اگر آپ آیت پڑھیں نا تو وہ پھر اللہ پاک سب کو کہہ رہا ہے کہ تم سب ہی گمراہ ہو، انہوں نے گمراہ کیا اور تم گمراہ ہوئے۔ تو یہ خالی ان کی نہیں ہے، تمہاری بھی یہ ہے کہ تم گمراہ ہوئے۔ یہ فیصلہ ہر ایک کا آج ہر کوئی اکیلا اکیلا ہے، ہر ایک نے اپنی بات خود اپنا جواب دینا ہے۔ وہاں پہ کوئی یہ نہیں بلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں علماء، مطلب میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں کسی نے ایسے کہا تو ہم اسی کے پیچھے لگ گئے اور مان لیا، کیونکہ ہم دوسرے بھی دنیا کے دوسرے کاموں میں بھی تو ہم اپنا عقل استعمال کرتے ہیں اور دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں نا۔ تو اس میں ہمارا یہ جواب خالی کہ جی علماء نے کہا، ہم نے تو علماء پہ فتویٰ ہے، جی علماء کا فتویٰ ہے، علماء نے ایسے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ ہاں کسی حد تک ہمیں ماننا پڑتا ہے، ہم سارا نالج تو خود سے نہیں لے سکتے، لیکن اس میں بھی جو ہمیں ملتا ہے مختلف علماء کو سن کے، اس میں اپنا عقل تو لگا کے فیصلہ تو آخری فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے نا۔ کچھ علماء کو سن لیا، تھوڑا سا تردد کر لیا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ تو ہم دوسرے کاموں میں بھی میں نے جیسے کہا کی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہر نالج، سارا نالج ہی ہم خود سے ہی لے لیں گے، عربی بھی سیکھ لیں گے اور چیزوں کو خود سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور یہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اور آپ کسی نے کوئی انجینئر بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں ہمیں علماء سے رہنمائی یا بڑوں سے، پڑھے لکھوں سے لینی پڑتی ہے، لیکن وہ ہم انہی کی لیں۔ ایٹ لیسٹ قرآن پاک کو تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں تو پڑھ سکتے ہیں، اور یہی اس چینل کا مقصد ہے کہ اس کو پڑھیں، پھر اس کے مطابق دیکھیں کہ کون سے علماء کرام صحیح بات کر رہے ہیں یا کون سا کوئی بات ہمیں بندہ صحیح بتا رہا ہے۔
تو آہستہ آہستہ کر کر کے انسان خود اچھا فیصلہ کرنے جوگا ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے بھی کسی کام میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ہم بازار میں جانا شروع میں جب ہوتے ہیں تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ دیکھ کے، بڑوں کو دیکھ کے، ادھر ادھر دیکھ دا کے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سیکھ کے پھر ہم خود بھی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں چیزیں لین دین کرنے میں، تجارت کرنے میں، اور سارا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو دین میں بھی ظاہری بات ہے، ہماری دین جو ہے ہماری زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنی، اور یہی اسی کوشش کے لیے یہ چینل بھی اسی کوشش کے لیے ہی ایک سلسلہ جاری کیا ہے. یہ کوشش میں بھی اپنی طرف سے کر رہا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں. میں تو بس یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کوئی امپورٹنٹ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، اور اس پہ اپنی سمجھ تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں. باقی آپ خود سمجھیں اس کو، خود غور و فکر کریں اس پہ. جزاک اللہ خیر.